ایک دعا جس کا سفر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، تھوڑا یاد کرنے میں مشکل ہے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ اس طرح کی دعاؤں کو اپنے پاس لکھ کے ان دعاؤں کو رکھنا چاہیے، اور کبھی اس طرح کے مواقع پیش آئیں نا، ہم دیکھ کے بے شک ان دعاؤں کو دعا کی طرح مانگ کے اللہ رب العالمین کے حوالے پھر خود کو کریں۔ ان میں سے ایک دعا ہے جو کہ معروف ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ دیکھیے، ہر مسلمان، ہر ایمان والا جب کسی بھی سفر پہ نکلتا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کے سفر پہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ اس دعا کے اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر فرما دیا اس سواری کو، اور ہم اسے مسخر کرنے والے نہ تھے، ہمارے بس میں تو نہ تھا، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں، پلٹ کر جانے والے ہیں، تو وہ جب انسان تھوڑا سا بھی سفر ہوتا ہے نا، اس میں بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ہم پلٹ کر جانے والے ہیں، ہم نے چلے جانا، کیا پتہ یہ سفر آخر سفر۔ تو یہ دعا ہم مانگ کر جاتے ہیں، ایون کہ قبرستان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ایک مفہوم اس کا آتا ہے نا، جیسے یہ سفر میں بھی کہتے ہیں، اور جب ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی اس میں دعا کا حصہ آتا ہے کہ ہم ان قریب آپ لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان جو ہے نا، ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ پیش آنا ہے۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے نا دعا کا، یہ سبحان اللہ سفر کی دعا کا دوسرا حصہ، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بہت بہترین دعا ہے، اور کیا خوبصورت یہ دعا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من بعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یعنی اس میں کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما، اور اس کی مسافت کو لپیٹ دے پروردگارا۔ اے اللہ، تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے، اور گھر والوں کا بھی نگہبان آپ ہی۔ اے رب العالمین، میں سفر کی تکلیفوں اور رنج و غم کے جو منظر سے، اور اپنے مال اور گھر والوں میں برے انجام سے لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تمام حالات آتے ہیں سفر میں، یا گھر والے جو ہوتے ہیں ان کو بعد میں سفر سے واپسی پہ پتہ چلتا ہے گھر میں یعنی اس طرح بھی ہوا کہ سفر پہ نکلے تھے، ان کو خبر مل گئی کہ گھر میں فوت کیوں، یا کوئی پیارا بیمار ہو، یا جو ہے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، یہ سفر پہ جانے والوں میں سے ان کے پیارے ان کے ساتھ جا تو رہے ہوتے، واپسی پہ نہیں ہوتے، یا کوئی سفر میں مشقت پیش آتی ہے، یا سفر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے، تو وہاں پہ سفر پہ جانے کی بجائے وہ کسی ہاسپٹل میں ہو جو ہے اپنے پیارے کے ساتھ وہاں پہ پریشان ہو۔ اسی طرح اگر ایک دعا دیکھیں، بہت خوبصورت یہ دعا ہے، اور اس کا بھی ہم اہتمام کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من التردد والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ آمین۔ یہ نسائی کی روایت ہے کہ اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کسی اونچی جگہ سے گر جانے سے، کسی عمارت کے نیچے دب جانے سے، غرق ہو جانے سے، اور آگ میں جل جانے سے، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحواس کر دے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہاد کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے مر جاؤں۔
دیکھیے نا یہ وہ دعا جو ہمیں چاہیے. کتنی خوبصورت دعا ہے آمین یا رب العالمین. اتنی خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں سکھا سکتے, وہی مانگ سکتے تھے, اور ان کا احسان کہ انہوں نے ان دعاؤں کو ہمارے سپرد کر دیا کہ ان کی امت اہتمام کر سکے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. نہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے سفر کے لیے نفل نماز ہوتی ہے, 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد ان دعاؤں کا اپنے بچوں کو بٹھا کے, اپنے پیاروں کو بٹھا کے اہتمام کر لیں اور پھر جائیں. جب سفر کی حالت میں انسان ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دعا ضرور کر لیں کہ اگر کوئی سب نہیں مان رہے ہیں تو کم از کم ہم انفرادی طور پہ تو مانگ سکتے ہیں. یہ تو لازمی سفر کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, اپنی زبان میں بھی مانگیں. اور یہ سفر پہ جانے سے پہلے دعائیں ہیں, ان کا اہتمام کرنا. اور یہ کوئی بھی, یہ تو بلکہ ڈیلی روٹین میں بھی ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. جیسے یہ نسائی کی روایت ہے, دعا جو کہ ہمیں ملتی ہے. اس میں دیکھیے کہ جو یہ کتنے واقعات پیش آتے ہیں. دب کر مرنا, کسی عمارت کے نیچے دب کر مرنا, یہ کتنے واقعات پیش آتے ہیں. اور اسی طرح گر کر مرنا, کسی عمارت سے کوئی گر گیا, یہ کتنے واقعات ہمیں پیش آتے ہیں. اسی طرح غرق ہو کر, جیسے وہ دریا میں ڈوب کر مرنا, یہ کتنے واقعات. ان جو یہ مانسون کا سیزن ہے اس میں تو بہت زیادہ خبریں آتی ہیں. اور اسی طرح جل کر مرنا, اللہ وہ نہ بھی مرے, کتنی بڑی اذیت ہوتی ہے جل کر. زخم کی تکلیف الگ ہوتی ہے لیکن جلنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے. تو اسی طرح شیطان انسان کو بدحواس کر دیتا ہے کہ وہ موت کے آگے پیچھے وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ وہ باوضو ہے, نہ وہ اللہ کے قریب ہے, اور اسی مطلب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور موت آ گئی. تو شیطان بدحواس کر دیتا ہے نا بہت سارے مواقع پہ, اس کو بھلا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے اپنے وسوسے سے ڈال کر. تو اسی طرح یہ بدحواسی کی جو موت ہے, اس سے پناہ مانگی گئی. اور اس سے پناہ ہم اللہ سے مانگے کہ مولا ہمیں اپنی پناہ عطا فرمانا. پروردگارا ہمیں جو موت دینا تو شہادت کی موت